قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے 12ویں نشانی، امن و خوشحالی کی کثرت۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بہت دیر تک دشمنوں سے لڑائی کی، جنگیں کیں اور مارکے ہوئے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، یہ ماہ اور سال گزرتے جائیں گے، تو قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی، ویسے ویسے امن و امان کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا اور خوشحالی جو ہے وہ عام ہوتی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب میں دوبارہ باغات اور نہروں کی کثرت نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ ایک سوار عراق سے چل کر مکہ پہنچے گا اور دوران سفر اسے راستہ بھولنے کے سوا کوئی خوف نہ ہوگا، اور البتہ حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و خون ریزی، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اس قدر لوگ جو ہیں وہ مکہ سے عراق تک کا سفر کریں گے، لیکن انہیں راستے کے اندر کسی ڈاکو کا، کسی چور کا، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کی اس کو اپنی جان یا مال کے بارے میں بالکل فکر نہیں ہوگی۔ اور اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عدی، کیا تم نے ہیرا کو دیکھا ہے؟ یہ ہیرا جو ہے یہ عراق کا ایک شہر ہے جو کہ کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو عدی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کے بارے میں سن رکھا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری عمر نے وفا کی، یعنی کہ تم زندہ رہے، تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے اپنی سواری پر بیٹھے گی اور کعبہ پہنچ کر طواف کرے گی، لیکن اس کو پورے رستے میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ اس قدر امن و امان قائم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مال کی کثرت ہو جائے گی، اور مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظلم و ستم کی جگہ عدل و انصاف آ جائے گا۔ اس کے بعد 13ویں نشانی ہے، حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظہور ہوگا۔ حجاز کہتے ہیں کہ شمال مغربی سعودی عرب کا ایک ایسا علاقہ جو کہ بحیرہ کلزم کے مغربی ساحل پر یہ واقع ہے، اور مکہ اور مدینہ بھی حجاز کے اندر ہی آتے ہیں۔ اب اس سے ایک آگ ظاہر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ تو اب کچھ علماء اور مورخین نے وثوق کے ساتھ کہا، یعنی کہ وثوق کہتے ہیں پختگی کے ساتھ، یعنی کہ یقین کے ساتھ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آگ 654 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہو چکی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا تھا کہ بصرہ کے اندر جو اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھیں، اور بصرہ جو ہے یہ ملک شام کا ایک شہر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز کی سرزمین سے ایک ایسی آگ ظاہر نہیں ہوگی جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، یعنی کہ بصرہ تک اس آگ کی جو روشنی ہے وہ جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آگ 3 ماہ تک موجود رہی۔ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ مدینہ کی خواتین اس کی روشنی میں سود کاتا کرتی تھیں۔ علامہ ابو شامہ اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جمادی الاخر 654 ہجری کی 3 تاریخ کو بدھ کی رات تھی،
جب مدینہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی۔ پھر اس کے بعد زلزلہ آیا جس سے زمین، دیواریں، چھت، لکڑیاں سب کچھ لرز گئے۔ یہ بدھ کی رات ہے سے لے کر جمعۃ المبارک کے دن تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی آگ مدینہ میں ایک جگہ ہرا کے اندر سے نکلی جو بنو قریظہ کے قریب تھا۔ تو بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ میں رہتے تھے۔ تو جو ہرا تھی یہ ایک جگہ کا نام ہے ہرا بھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آگ ہمیں مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہی تھی اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آگ ہمارے ہی قریب موجود ہے۔ تو مدینہ کی وادیاں آگ سے بھر گئی تھیں اور آگ ان میں وادی شیزا کی جانب یوں چل رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے، اور یہ آگ بہت بڑی عمارتوں کی طرح بڑی بڑی چنگاریاں پھینک رہی تھی۔ اس کے بعد ہے جبل ملیسا یا ملسا نام ہے اس کا۔ تو یہ ہرا کے اندر ایک آتش فشاں پہاڑ ہے۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، اور فشاں پھینکنے والا، لیکن آج کل وہ پرسکون ہے۔ اس نے آخری بار 654 ہجری مطابق 1256 عیسوی میں جوش مارا۔ تو پہلے کیا ہوا کہ زلزلے کے جھٹکے آئے اور ہولناک دھماکے سنائی دیے، اور پھر اس کے بعد یہ آگ نکلی۔ تو تاریخی ریکارڈ کے مطابق یہ جو سلسلہ ہے تقریباً 12 روز تک جاری رہا۔ تو آتشین لاوا جو تھا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر کی مسافت تک جا پہنچا، اور اس کی حدیں اب جو موجود ایئرپورٹ ہے مدینہ کا کہتے ہیں کہ اس کے جنوبی کناروں تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر پگھلا ہوا جو لاوا تھا وہ ایک جگہ آ کر رک گیا، پھر جہاں سے مدینہ تقریباً 12 کلومیٹر دور تھا تو اس کا رخ شمال کی جانب ہو گیا، اور اس کی بلندی سطح سمندر سے 916 کلومیٹر تک پہنچ گئی تھی۔ یعنی کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ آگ نکلی تھی۔ اس کے بعد چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ترکوں سے جنگ، یہ نشانی نمبر 14 ہے۔ تو ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کچھ لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں، چاہے وہ جنگیں مسلمانوں کی آپس میں ہوں گی یا کافروں کے ساتھ ہوں گی۔ تو اب ان میں سے ایک معرکہ یہ بھی تھا کہ جو مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان ہوا تھا۔ ترکوں کے اصل میں کیا تھا کہ 22 قبیلے تھے۔ تو جو ذوالقرنین بادشاہ تھا اس نے 21 قبیلوں کے لیے دیوار بنائی تھی، لیکن اس میں سے ایک قبیلہ بچ گیا تھا، اور وہی جو تھے لوگ ترک کہلائے تھے۔ اب وہ ترک کیوں کہلائے تھے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں جو ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، انہیں پھر دیوار کے باہر چھوڑ دیا گیا تھا، باقی قبائل کے ساتھ انہیں بند نہیں کیا گیا تھا، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے ترک۔ تو اب ان کے ساتھ مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی، تو اب یہ تھا کہ یہ معرکہ کب ہوا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بنو امیہ کی خلافت کے اوائل میں، یعنی کہ شروع میں، کہ یعنی جب بنو امیہ کی حکومت تھی نا اس زمانے کے اندر شروع میں یہ معرکہ ہوا تھا۔ اب اس میں کیا ہوا تھا کہ اسلام کے جو فرزندان تھے، جو اسلام کے سپاہی تھے، انہوں نے نہ صرف ترکوں کو شکست دی بلکہ ان سے مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہروں والے، چپٹی ناک والے ترکوں سے قتال نہ کر لو۔ قتال کا مطلب ہے لڑائی نہ کر لو، اور ان کے چہرے گویا ایسی ڈھالیں ہوں گی جن پر چمڑا لگایا گیا ہوتا ہے۔ تو قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جن کے جوتے بالوں والی جلد سے بنے ہوئے ہوں گے۔ اب حدیث کے اندر جو لوگ بیان کیے گئے ہیں ان سے مراد وہ تاتاری منگول لوگ ہیں جن سے 656 ہجری 1258 عیسوی میں بہت سے اسلامی ممالک میں انہوں نے تباہی پھیلائی تھی۔ تو بے شمار لوگوں کو انہوں نے خاک و خون، خاک مٹی کو کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ان کو تڑپایا، لیکن آخر کار پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور امت اسلامیہ کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد پھر چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی نمبر 15 ہے کہ کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا ظہور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن علامات قیامت کی خبر دی تھی
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ظالم اور جابر حکمران ہوں گے، اور ان کے ایسے کارندے ہوں گے، کارندے سے مراد ہوتا ہے کہ ان کے سپاہی وغیرہ، تو وہ لوگوں کو ایسے کوڑوں سے ماریں گے جو گائے کی دم کی طرح ہوں گے، اور ان کوڑوں کی مختلف قسمیں ہیں جن میں کہ چمڑے کے، ربڑ یا پلاسٹک کے، اور درختوں کی شاخوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس گایوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، تو یہ ظالم اللہ کی ناراضگی کی حالت میں صبح کریں گے اور اس کے غضب کی حالت میں شام کریں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ میرے دور میں نہیں ہیں، بعد میں وہ آئیں گے۔ یہ مراد ہے ان میں سے کہ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے اور ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ تو دوسری قسم یہاں پر بیان نہیں ہوئی، لیکن دوسری قسم کے اندر وہ عورتیں ہیں کہ جن کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آج کل ہم نے جوڑے بنائے ہوتے ہیں، ساری گرمی بالوں کے اندر یہ آ جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری عمر نے وفا کی، یعنی کہ اگر تم زندہ رہے، تو بہت ممکن ہے کہ تم ایک ایسی قوم کو دیکھو جو اللہ کی ناراضگی کے عالم میں صبح کرے گی اور اس کی لعنت کی حالت میں شام کرے گی، اور ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے۔ اب اس حدیث کے اندر لوگوں کو مارنے کا ذکر نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ماریں گے، جیسے کہ پچھلی حدیث کے اندر ہے کہ وہ لوگوں کو ماریں گے، تو کہتے ہیں کہ لیکن ان پر اللہ کی ناراضگی اور لعنت کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگوں پر کثرت سے ظلم و جو زیادتی کریں گے۔ اس کے بعد 16ویں نشانی ہے قتل و خون ریزی کی کثرت، یعنی کہ بہت زیادہ ظلم قتل ہوں گے، بہت زیادہ خون ریزیاں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ قتل و غارت کی کثرت ہوگی، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی قتل ہونے والے کو علم ہوگا کہ کس جرم کی سزا میں یہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک ایک ایسا دن نہ آ جائے کہ جب نہ مارنے والے کو علم ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے، اور نہ ہی قتل ہونے والے کو معلوم ہوگا کہ اسے قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا، تو پھر مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ چونکہ وہ بھی اس بات کے در پہ تھا کہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی قتل کرتا، یعنی کہ دونوں لڑ ہی آپس میں اس لیے رہے تھے کہ ایک دوسرے کی زندگی ختم کریں گے۔ اب اس خون ریزی کی ابتدا ہوئی تھی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، جن کو اللہ نے کم و بیش 10 دفعہ ان کی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی ایسی لڑائیاں ہوئیں جن کا کوئی معقول جواز نہیں تھا۔ اب ان جنگوں کے اندر بہت ساری قیمتیں جانیں تھیں وہ ضائع ہوئیں مرور ایام کے ساتھ۔ مرور کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، اور ایام یوم کی جمع ہے، دن کو کہتے ہیں، یعنی دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جدید اسلحہ بنتا رہا، جن میں سے کس قدر ہلاکت انگیز جنگیں ہوئیں۔ اب کچھ جنگوں کے اندر ہلاکت شدگان کی تعداد بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کیسے پوری ہوئی۔ پہلے جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ انسانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں 5.5 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے۔ تیسری ویت نام کی جنگ میں 30 لاکھ اس میں افراد مارے گئے۔ چوتھے نمبر پر روسی خانہ جنگی میں 1 کروڑ آدمی جان سے گئے۔
اسی طرح اسپین کی جنگیں جو خانہ جنگی تھی اس میں 1 کروڑ 20 لاکھ انسانوں نے اپنی جان کی بازی ہاری تھی۔ اور جو عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تھی خلیج کی، یہ پہلی جنگ تھی، اس میں 10 لاکھ لوگ جو تھے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ پھر اس طرح عراق پر استعماری قبضے کے دوران، استعماری قبضہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پر زبردستی قبضہ جما رہے ہو، تو اس کے دوران 10 لاکھ جو لوگ تھے وہ فوت ہوئے تھے۔ اب بعض جگہوں پر حدیث کے یہ الفاظ کہ نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کہ وہ اس شخص کو کیوں قتل کر رہا ہے، اور اب وہ اس نمبر پر نہیں بولے جاتے، کیونکہ یہاں پر قتل اور خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے اس حدیث کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی نشانیوں میں 17 نمبر پر ہے دیانت داری کا انسانی قلوب سے خاتمہ۔ دیانت داری، امانت داری، انسانی قلوب، قلب کی جمع ہے قلوب، دل کو کہتے ہیں قلب، یعنی کہ بالکل دلوں سے امانت داری تو ختم ہی ہو جائے گی۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے زمانے کے اندر کیا ہے، یعنی کہ اس قدر بددیانتی ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بددیانتی کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ مناسب آدمی کی جگہ پر تقرری جو ہے، تقرری کہتے ہیں، امت کی بقا ہے، ملکوں اور انسانوں کی اصلاح اور تہذیب و تمدن کے ارتقاء کی بنیاد بھی یہی ہے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ امت باقی رہے۔ مختلف ممالک کے لوگ اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے تہذیب و تمدن کے اندر ترقی ہو تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سب لوگ جو ہیں وہ دیانت دار ہوں۔ اب کیا ہوا کہ امانتیں جو ہیں وہ برباد ہونے لگیں، پیمانے بدل گئے، لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس طرح سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نااہل لوگ قبضہ جما لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف افراتفری اور بدنظمی کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ امانت کے ضیاع کا سبب اور نیتوں کا فطور۔ امانت کے ضیاع ہونے کا سبب کیا ہے اور نیتوں میں فطور کا کیا سبب ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل ہوئی تھی، پھر قرآن پاک نازل ہوا اور لوگوں نے امانت کی اہمیت قرآن اور سنت سے معلوم کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب امانت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی رات کو سوئے گا تو اچانک اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، مگر امانت کا کچھ نہ کچھ اثر ایک نقطے کی مانند دل میں باقی رہ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلی رات وہ سوئے گا تو باقی امانت بھی قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا معمولی سا اثر باریک چھلکے کی طرح باقی رہ جائے گا۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انگارے کو اپنے پاؤں پر رکھ کے لڑکا دیں تو اس پر چھالا پڑ جاتا ہے، تو امانت کا جو اثر ہے اس چھالے کے بیرونی چھلکے کی طرح نہایت کمزور ہوگا۔ آپ کو پاؤں کا چھالا ابھرا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تو بات کو سجھانے کے لیے ایک کنکری کے انہوں نے کیا کیا کہ ایک کنکری پکڑ کر اپنے پاؤں پر لڑکا دی، یعنی کہ یوں پھینک دی۔ پھر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود انہیں کوئی امانت دار آدمی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے، یہاں تک کہ کسی شخص کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہوگی کہ دیکھو وہ شخص کتنا بہادر ہے، کتنا خوش مزاج ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میں خرید و فروخت کرتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں جس سے خریداری کر رہا ہوں اس کا دین کیا ہے، اگر وہ مسلمان ہوگا تو میرا حق ادا کر دے گا، اگر عیسائی یا یہودی ہوگا تو بھی اپنے وکیل کے ذریعے میرا حق ادا کر دے گا، اگر آج میں فلاں اور فلاں آدمی کے سوا کسی اور سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ یعنی کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور کے اندر ہی یہ بے ایمانیاں شروع ہو گئی تھیں۔ تو جب اکثریت کے خمیر ہی خراب ہو جائیں، معاملات جو ہیں وہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو امانتیں ضائع ہوں گی اور پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، عرابی بھی دیہاتی کو کہتے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قیامت کب آئے گی؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور اس کی طرف کوئی انہوں نے توجہ نہیں دی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے عرابی کی بات تو سنی ہے مگر اس کے سوال کو پسند نہیں کیا، اس لیے جواب نہیں دیا۔ دوسروں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ہی نہیں سنی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو فرمایا کہ وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہیں پر ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس نے عرض کیا کہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب قیامت کی یہ نشانی ہماری آج کی عملی زندگی میں بھی پوری ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وزارتوں پر کون بیٹھے ہیں، بالکل نااہل، کچھ دین کا علم نہیں پتہ۔ نااہلی سے مراد ہوتا ہے کہ دین سے بالکل ناآشنائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خیانتوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔